اس میں جو تجوید کا پہلو ہے یہ بھی اسی لیے ہے کہ جتنی تجوید اچھی ہوتی ہے اتنا انسان کے دل پر اس تلاوت کا اثر زیادہ ہوتا ہے. لحن عربی جس کو ہم کہتے ہیں نا، اقرأ القرآن بلحون العرب، اس سے مراد تجوید ہے سب سے پہلے، اور حسن صوت جو ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے. لیکن تجوید اور حسن صوت دونوں جو ہیں ان کا مقصد انسان کے دل کی صفائی ہے. اس لیے صرف وہ آوازیں جن کا مقصد کانوں کا جو ہے مزہ پورا کرنا ہو، یہ کانوں کے ایک جو ہے نا مٹھاس اس کی تکمیل ہو، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے. اس لیے آوازوں میں وہ آوازیں اور لہجوں میں وہ لہجے اور حسن صوت میں وہ حسن صوت کے انداز جن میں اصل مقصد قرآن پاک کے پیغام اور قرآن پاک کا جو مقصود ہے دل کی صفائی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ انسان تدبر کرے اور قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرے، یہ اس کا اصل مقصد ہونا چاہیے. تو آج جو لوگ آوازوں کو مستقل بذات جو ہے محنت کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، پھر اسی وجہ سے وہ مقامات وغیرہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. گویا کہ ان کا مقصد پھر یہ ہوتا ہے کہ صرف آواز ہی کے زیرو بم کو بہتر کیا جائے. آواز خود تو کوئی مقصد نہیں ہے، آواز کا مقصد بھی دل کی صفائی ہے. تو جب تک حسن صوت یا تجوید سے آپ کی دل کی صفائی کا تعلق نہ ہو، تب تک پھر یہ تلاوت اپنے مقصد کے اعتبار سے اس مقصد کے لیے نہیں ہوگی جس مقصد کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کا یا تزیین صوت سے پڑھنے کا حکم دیا. تو میری بات تھوڑی سی گہری ہے، لیکن ذرا دو چیزوں میں فرق کریں کہ ایک قاری قرآن وہ ہوتا ہے جو اپنی تلاوت کے ساتھ لوگوں کو کے دلوں کی صفائی کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا نہیں ہوتا، اور لوگ اس کی تلاوت سن کر اس کے ذات کے پرستار نہیں بنتے، اور ان کے کانوں کا رس صرف نہیں وہ بھرتا بلکہ ان کے دلوں میں اثر پیدا ہوتا ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے. تو تلاوت وہ ہے جو اصل اللہ رب العزت کو مقصود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تلاوت وہ ہے کہ کرنے والا جو ہے جب کرے تو کرنے والے کو آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہو کہ وہ اس کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے. جب اس پر اثر ہو رہا ہوگا تو پھر سننے والوں پر بھی اثر ہوگا. اس لیے صرف آواز کے زیرو بم کو جو ہے وہ کوشش کر کے بہتر بنانا کہ کانوں کو بھلا لگے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد دلوں پر اثر انداز ہونا ہے، اور دلوں پر اثر انداز ہونے کا مطلب ہے تزکیہ نفس ہو. تزکیہ نفس تب بھی ہوگا جب اصل مقصد جو ہے وہ تزکیہ پر ہو. تلاوت اور تجوید کا مقصد جو ہے وہ دلوں کی اصلاح ہو. تو آپ دیکھیے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ. تو یہ روح جو ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس کا مرکز دل ہے، کان نہیں ہے. تو بس اتنی بات جو ہے اگر سمجھ آ جائے تو پھر قراء حضرات جو ہیں انشاءاللہ قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے کے بجائے قرآن پاک کے معنی پڑھنے کی کوشش کریں گے. ان کی توجہ جو ہے وہ قرآن پاک کے مفہوم اور تفسیر کی طرف ہوگی. اور اگر نہ بھی ہو تو پھر ان کا مقصد لوگوں کو صرف اچھی آواز سنانا نہیں ہوگا بلکہ قرآن پاک سنا کر ان کے دلوں کی صفائی کرنا ہوگا. حضرت اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بس اوقات صحابہ میں سے غالباً ابو موسیٰ اشعری کو یہ بات دیگر صحابہ کو کہتے کہ آپ ہمیں قرآن سنائیں اور ہمیں ہماری آخرت یاد دلائیں، ہمارے دلوں کی صفائی کریں. قرآن سنائیں اور ہمارے دلوں کو صاف کریں. تو تلاوت پھر ایسی ہونی چاہیے نا، ایسی تلاوت تو نہیں ہونی چاہیے کہ جب صرف قرآن سنیں تو جب قرآن سن رہے ہوں تو اس وقت تو واہ واہ نکل رہا ہو زبان سے اور زندگی میں کوئی اثر واقع نہ ہو. تو بس اتنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے پروگرام کا نام یا اپنے ادارے کا نام صوت القرآن رکھا ہوا ہے، تو تزیین صوت اور حسن صوت کے ہم سب قائل ہیں، لیکن حسن صوت جو ہے وہ مقصد بنائیں جو دلوں کے اصلاح کے لیے مفید اور مہم ہو. وہ حسن صوت مقصد نہ بنائیں جو گلوکاروں کا مقصد ہوتا ہے. گلوکار جو ہے لوگوں کے صرف کانوں کے بھلے کے لیے اور کانوں کے رس کو گھولنے کے لیے اور اپنی ذات کا پرستار بنانے کے لیے جو ہے وہ گاتے ہیں، اور لوگ ان کے جو ہیں وہ پرستار ہوتے ہیں. قرآن پاک کے قاری کے لوگ پرستار نہیں ہوتے، بلکہ قرآن پاک کے قاری کے ذریعے لوگوں کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے، قاری ذریعہ بنتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے استاد سے شاگرد کا تعلق جب بہت قائم ہو جاتا ہے تو استاد علم سے شاگرد کا تعلق جوڑتا ہے. استاد کے ساتھ تو محبت اور ایک تعلق بنے گا، لیکن وہ روحانی تعلق بنے گا، نہ کہ صرف اس کی ذات سے جو ہے وہ ایک جس کو عاشق و معشوقی کہتے ہیں نا، وہ تعلق نہیں بنے گا پھر. تو یہ جو قاریوں کے عاشق ہوتے ہیں نا، اصل میں یہ بات غلط ہے. قاریوں کا عاشق ہونے کے بجائے قاریوں کی اچھی آواز کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کتنا جڑا ہے
اور قاری نے اس سلسلے میں کتنا کردار ادا کیا ہے. اگر قاری کی تلاوت سے یہ کردار ادا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ پھر یہ قرآن پاک کے اصل مقصد کے مطابق ہے. اور اس میں جو تعلق جڑتا ہے وہ روحانی جڑتا ہے پھر قاری سے, اور وہ قاری ایک ذریعہ بنتا ہے, وہ مرشد کے درجے میں پھر ہوتا ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا نا کہ لوگ گلوکار سے لوگوں کا بڑا تعلق ہوتا ہے. جن بھی تو عاشق ہو جاتے ہیں نا آوازوں پر, سب شکلوں پہ عاشق نہیں ہو جاتا, آوازوں پہ بھی لوگ عاشق ہوتے ہیں. تو آپ کی آواز پر لوگ عاشق نہ ہوں بلکہ آپ کے ذریعے لوگ قرآن پاک کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جائے. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا